الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاملین مدنی قاعدہ کورس، آج ہمارے مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 3 ہوگا، حرکات۔ اس میں چند باتیں سمجھنے والی ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ پھر پڑھنے میں آسانی ہو۔ سبق نمبر 3، حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ حرکت کی جمع حرکات۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ جس طرح سے اب یہ لفظ ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اگر ان سے حرکات ہٹا دی جائیں، جیسا کہ پیچھے ہم نے سبق نمبر 2 میں پڑھا ہے، ان کے اوپر حرکات نہیں تھی، وہ الگ الگ حروف تھے۔ سبق نمبر 1 میں، سبق نمبر 2 میں حروف مفردات، پھر مرکب حروف، تو ان میں حرکات نہیں تھی، تو جو بغیر حرکات کے حروف تھے وہ غیر متحرک تھے۔ اب ان کے اوپر حرکات آ گئی، اب یہ بن گئے متحرک۔ اگر ان سے بھی حرکات ہٹا دی جائے تو یہ بھی غیر متحرک ہو جائیں گے، تو حرکات آنے کی وجہ سے یہ ہو گئے متحرک حروف۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر اور زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ یعنی جب ہم زبر پڑھیں گے تو منہ اور آواز کو کھول دیں گے، منہ کھول کر ادا کریں گے، جیسے حمزہ زبر آ۔ اس طرح سے جب زبر پڑھیں گے تو منہ اور آواز کو کھول دیں گے۔ آگے ہے زیر۔ جب زیر کو پڑھیں گے تو آواز نیچے کی طرف آئے گی، آواز کو نیچے گرا کر ادا کریں گے، جیسے حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، آواز نیچے گرے گی۔ اور جو لفظ پیش ہے، جب پیش کو ہم پڑھیں گے، جس حرف کے اوپر پیش ہوگی اس کو پڑھیں گے تو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے، جیسے حمزہ پیش او، حمزہ پیش او۔ پیش پڑھیں گے تو ہونٹ گول ہو جائیں گے، ہونٹوں کی گولائی سے پیش ادا ہوتی ہے۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 چیزیں اس میں یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں، پہلی کہ حرکات کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، دراز نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ جھٹکا نہیں دینا، تیسرا یہ کہ معروف پڑھنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر یاد ہونی چاہیے، جیسا کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اب دیکھیں، نہ تو ہم نے اس کو دراز کیا، لمبا کیا، نہ اس میں جھٹکا لگایا۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، تو یہ دراز ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، تو یہ زبر کے بجائے کھڑی حرکات بن جائیں گی۔ تو ہم نے اس کو کھڑی حرکات نہیں بنانا، بلکہ ہم نے اس کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ آگے ہے کہ الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ الف جو ہے یہ خالی بالکل جو ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، غیر متحرک ہو، کوئی زبر نہ ہو، زیر نہ ہو، پیش نہ ہو، جزم نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو وہ الف ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی الف کے اوپر کوئی حرکت آئے گی، زبر زیر پیش یا جزم آ جائے گی، تو یہ حمزہ بن جائے گا، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ آگے ہے کہ را کو پر پڑھنے کے بارے میں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے،
اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو پھر را کو باریک پڑھیں گے۔ مزید را کے بارے میں کہ را کو کب پر پڑھنا چاہیے، کب موٹا پڑھنا چاہیے، مزید یہ آگے آئے گا اگلے اسباق میں۔ تو یہاں یہ مختصر بتایا جا رہا ہے کہ را کے اوپر زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو پھر را کو باریک پڑھیں گے، پیش ہو تو پھر بھی را کو پر پڑھیں گے۔ جیسا کہ یہ لفظ ہے را زبر را، را زبر را، تو یہ پر پڑھا جا رہا ہے، موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ اور آگے جو ہے را کے نیچے زیر ہے، را زیر ری، را زیر ری، اب یہاں پر را باریک پڑھا جا رہا ہے۔ اس سے اگلا جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے، را پیش رو، را پیش رو، تو یہ را پر پڑھا جائے گا۔ یہ تینوں میں سے پہلا اور تیسرا یہ پر پڑھے جائیں گے، اور جو درمیان والا ہے جس کے نیچے زیر ہے را زیر ری، یہ باریک پڑھا جائے گا۔ تو آئیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ جو لفظ با ہے یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ پیچھے ہم نے یہ سنا تھا کہ جو لفظ با ہے یعنی جو ہونٹوں سے پڑھے جانے والے حروف ہم نے 4 پیچھے پڑھے تھے، جو لفظ با ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ہونٹوں سے یہ ادا ہوتا ہے، با فا میم واو، 4 حروف پیچھے ہم نے پڑھے تھے، تو یہ ان چاروں میں سے ہے حرف با۔ تو یہ ہونٹوں سے ادا ہوگا، اور لفظ جو با ہے یہ ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا۔ جو با کا مخرج ہے یہ ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ تا کا جو مخرج ہے جب تا کو ہم پڑھیں گے تو زبان کی نوک اور اوپر کی دانتوں کی جڑ سے یہ ادا ہوگا۔ ویسے تو یہ 3 ہے، تا دال اور تو، تو ان کا ایک ہی مخرج ہے تینوں کا۔ زبان کی نوک جو ہے یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے تو یہ ادا ہوگا، تا تی تو۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ لیکن سا ہم پڑھ رہے ہیں تو سا میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہو رہی۔ سا کا جو مخرج ہے وہ ہے کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، وہاں سے یہ ادا ہوگا۔ سا زبان کا سرا اور اوپر کے جو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے، ان سے یہ ادا ہوگا۔ سا سی سو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ جیم کا جو مخرج ہے وہ زبان اور تالو کے درمیان سے، جیم شین یا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے کہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے۔ ح زبر ح، ح کا جو مخرج ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے، حلق کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں سے نکالیں گے پھر یہ ادا ہوگا۔ ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو۔ خا کا جو مخرج ہے وہ ہے حلق کے اوپر والا حصہ، حلق کے اوپر والے حصے سے یہ ادا ہوگا۔ خا اور غین دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، خو خی خو، اس انداز میں۔ یہ حروف مستعلیہ بھی ہے، اس کو ہم پر یعنی موٹا بھی کریں گے۔ خو زبر خو، خو زیر خی،
خو پیش خو، اس انداز میں. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. دا کا بھی وہی مخرج ہے جو پیچھے ابھی ہم نے تا کا سنا ہے کہ تا، دال اور طا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے کہ یہ جب ادا کریں گے تو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، ایک یہ تا اور دوسرا یہ دال، اور تیسرا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی لفظ تو. یہ تین حروف ہیں، ان کا ایک ہی مخرج ہے، تا، دال اور تا. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ ادا ہوگا. زال زبر زا، دیکھیں زال پڑھ رہے ہیں تو زال میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہو رہی، سختی بھی نہیں ہو رہی. تو زال اور زا یہ پیچھے بھی ہم نے سمجھا تھا، اس میں ہم نے فرق کرنا ہے. اس کا جو مخرج ہے زال کا کہ زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، یعنی جو سا کا مخرج ہے اوپر ہم نے پڑھا ہے، جو سا کا مخرج ہے وہی زال کا مخرج ہے. سا، زال اور زا ان تینوں کا ایک مخرج ہے. اس میں آپ ایک لفظ اور ایڈ کر لیں زا والا، تو ان کو جب ادا کریں تو اسی انداز میں ادا کریں. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو. رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو، رو ری رو. یہ ابھی ہم نے سمجھا ہے کہ جب زبر ہوگی تو را کو پر کریں گے، زیر ہوگی تو را کو باریک کریں گے، پیش آ جائے گی تو را کو پر پڑھیں گے. زا زبر زا، زا میں دیکھیں سیٹی کی آواز پیدا ہو رہی ہے. پیچھے ہم نے سمجھا تھا کہ جو حروف صفیریہ ہیں زا، سین اور صاد، یہ حروف صفیریہ ہیں. یہ زا ہے اور یہ سین ہے اور یہ صاد ہے، یہ تین حروف ہیں. ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، یعنی سیٹی والے حروف. جب ان کو ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز پیدا ہوگی. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. صاد زبر صو، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صو سی سو. ضاد زبر ضو، ضاد زیر دوی، ضاد پیش دو، ضو دوی دو. طو زبر طو، طو زیر توی، طو پیش تو، طو توی تو. اس میں ایک بار اور سمجھنے والی ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں ہم نے پر کرنا ہے، یعنی ہر حالت میں ہم نے موٹا پڑھنا ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو خا، صاد، ضاد اور طا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، تو ان کے اوپر زبر آئی ہم نے پھر بھی ان کو پر کر دیا. اب ان کے نیچے زیر آئی پھر بھی ہم نے پر کر دیا، پیش آئی پھر بھی ہم نے پر کر دیا. تو ہر حالت کا مطلب ہی یہ ہے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی آ جائے تو ہم نے ان کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے ہی پڑھنا ہے حروف مستعلیہ کو. اور اوپر جو چند حروف میں نے پڑھے ہیں، حروف کے مخارج بھی بتائے، تو یہ میں نے چند کے بتائے ہیں. باقی کے جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں، آپ نے خود محسوس کرنا ہے کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں. جس طرح جیم شین یا کا بتایا کہ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے، جب آپ پڑھیں گے تو وہاں سے ان کو ادا کریں. باقی جو حروف ہیں جب بھی آپ کوئی حرف پڑھیں تو آپ محسوس کریں کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں. نہ سمجھ لگے تو پھر پیچھے سے دیکھ لیں کہ اس کا مخرج کیا ہے. تو اس انداز میں ہم نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ مدنی قاعدہ بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد بہترین ہوگی تو انشاءاللہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوگی. وہ زبر زو،
ظا زیر ظی ظا پیش ظو ظا ظی ظو عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو ع عی عو غین زبر غ غین زیر غی غین پیش غو غ غی غو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو ان دونوں میں فرق کرنا ہے. پہلا جو کاف ہے دو نقطوں والا اس کو پر کرنا ہے، حروف مستعلیہ ہے، دوسرے کو باریک پڑھنا ہے. لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو ہونٹوں کی گولائی سے یہ ادا ہوگا وا وی وو. کوئی اس کو اس طرح انداز میں جب پڑھتا ہے تو او حمزہ آگے بنا دیتے ہیں، جیسے وا او، تو حمزہ نہیں بنانا اس کے آخر میں، بس صرف ہونٹ گول کرنے ہیں. جب اس کو سٹارٹ کریں گے اس وقت بھی اور جب سانس ختم کریں گے اس وقت بھی ہونٹ گول ہو جائیں گے. وا وی وو ہونٹوں کی گلائی سے یہ ادا ہوگا. ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر ا حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ا ای او. اس میں اور عین میں واضح فرق کرنا ہے کیونکہ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتا ہے اور جو عین ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتا ہے، تو اس لیے حمزہ میں اور عین میں واضح فرق کرنا ہے. یا زبر یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو